بہت سے لوگوں کا جب ریلیشن شپ بریک ہوتا ہے، جب کوئی بھی ریلیشن شپ بریک ہو تو وہ دماغی طور پہ ہی بریک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ مائنڈ میں اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے، مائنڈ میں اتنی پین ہوتی ہے، یا تو وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ان کو فزیکل ہارم ہو. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو مینٹلی طور پر ایسا سوچی جاتے ہیں جس سے اس کا مائنڈ ایک فرسٹریشن کا شکار ہو جائے اور وہ لمبے عرصے تک وہ چیز ان کے دماغ میں رہتی ہے. یعنی کہ اس جو آپ کو گیپ آیا ہے، وہ چیز آپ کے ساتھ ہیپن ہوئی ہے، اس سے نکل نہیں پاتے. تو آج کی ویڈیو میں بس ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ایسی سچویشن میں جب آپ کا ریلیشن شپ بریک ہوتا ہے تو اس کے بعد وہاں سے موو آن کیسے کریں، اپنے مائنڈ کو اس جگہ سے آگے کس طرح لے کے جائیں. دیکھیں، جب آپ کا ریلیشن شپ بریک ہوتا ہے اسپیشلی لڑکوں میں، سب سے پہلے تو جو مائنڈ ہے، زبانی کلام میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، لیکن جو ہمارا دماغ ہے وہ تسلیم نہیں کرتا یہ بات. اسپیشلی اگین لڑکوں میں ایسا انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ہو جائے گا، کوئی ایسی چیز ہیپن ہو جائے گی، وہ بندہ وہ شخص دوبارہ واپس آ جائے گا، جو کہ ایسا نہیں ہونا ہوتا. لیکن مائنڈ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے، تو مائنڈ میں یہ کلیئرٹی ہی نہیں آتی کہ بھئی واقعی یہ چیز ہو گئی ہے جس سے وہ بندہ پھنسا رہتا ہے. سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو کلیئرٹی دو، اور مائنڈ کو کلیئرٹی دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چپ کر کے کاپی پینسل پکڑو. حالانکہ لوگ جب یہ سنے لوگ کہیں گے لو جی اس سے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس سے جتنا فائدہ ہوگا نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چپ کر کے کاپی پینسل پکڑو، اپنا وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ لکھو، کیا پلس مائنس تھے اور کس وجہ سے ہم نے چھوڑا. پورا سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ پوائنٹ تک لکھو، پورا سینیریو لکھو. آخر میں جو آپ نے جن چیزوں کی وجہ سے چھوڑا ہے وہ ڈسکس کرو، سیلف ٹاک کرو، سیلف ایکچوائزیشن کرو، اور دین خود کو روزانہ سمجھاؤ. روزانہ اپنے آپ سے بات کرو تھوڑی دیر اور یہ بتاؤ کہ بھئی یہ چیز واقعہ ہو گئی ہے، دیٹس اٹ، ختم ہو چکا ہے. روزانہ اپنے مائنڈ کو یہ سگنل دو تاکہ آپ کے مائنڈ میں کلیئرٹی آ جائے. یار دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کوئی بھی شخص ہے جس سے آپ بڑی محبت کرتے ہو، جس سے آپ کی بے پناہ اٹیچمنٹ ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ کو سٹارٹنگ میں تو بڑی پین ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کے مائنڈ کو یہ سگنل جاتا رہتا ہے کہ یار وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے واپس نہیں آنا. آپ اس کو اچھے لفظوں سے تو یاد کرتے ہو، لیکن آپ کے مائنڈ میں ود دی پیسیج آف ٹائم تھوڑے عرصے بعد اس کی اتنی پین نہیں ہوتی. لیکن اس معاملے میں ہم لانگ ٹرم بھی کوئی 20-25 سال بعد بھی اس چیز کا خیال آ جائے نا تو مائنڈ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ عجیب پرانے والے زون میں چلے جاتے ہیں. تو جب تک مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں آئے گی یہ چیز ختم نہیں ہوگی. سیکنڈ کام کیا کرنا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بریک ہو تو اس کے بعد جو ہم نے اس کے ساتھ ٹائم بڑا اچھا اسپینڈ کیا ہوتا ہے، گھومے پھرے ہوتے ہیں، باتیں کی ہوتی ہیں، گانے گونے لگاتے ہیں، تو اس کو مائنڈ میں پوری وہ تصویر اپنے مائنڈ میں چلانے لگ پڑتے ہیں. تو اب اس وقت تو وقتی طور پہ تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اب نہ جانے انجانے میں آپ غلطی کیا کر رہے ہو، اپنے سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ کر رہے ہو. پھر کیا ہونے لگ پڑے گا، آپ کھانا کھاؤ، آپ پڑھنے بیٹھو، آپ آفس میں جاؤ، کوئی کام کرو، آپ کے مائنڈ میں اس کا خیال آنے لگ پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ سب کانشیس مائنڈ کی ٹریننگ کر دی ہوئی ہے. اب فوراً سے وہ کچھ چاہو بھی نہ تو اس کے خیالات آتے رہیں گے، اس طرح مائنڈ میں لوپ بن جائے گی، انگزائٹی ڈپریشن کی طرف چلے جاؤ گے. دیکھو ایک ہوتا ہے کہ اس کا آپ کوئی کام کر رہے ہو خیال آنا ہے، لیکن وہ ود ان دی سیکنڈ وہ خیال نے چلے جانا ہے، لیکن آپ نے اس خیال کو چینلائز نہیں کرنا. یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو، فار ایگزامپل آپ آفس میں لگے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، اس بندے کا آپ کا بریک اپ ہو گیا، اس بندے کا خیال ہے تو اس خیال میں ود ان دی سیکنڈ چلے جانا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، لو جی بیٹھ کے اب اس کی پوری یادوں میں گھس گئے ہیں، اسٹوری دیکھ رہے ہیں، یا پھر گانے لگا کے مزید ڈیپر لیول میں جانے لگ پڑے. یہ ٹریپ میں پھنستے ہو، تو یہ کام نہیں کرنا آپ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز یہ کرو، دیکھو بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو، کوئی چند منتھ کا ہے، کچھ سالوں کا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا برا ٹائم اسپینڈ کیا، لیکن جب آپ اس سے دور ہو گئے پین تو آپ کو ہوگی، درد تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ آپ نے اس پین کو برداشت کر کے اس جگہ سے آپ نے نکلنا ہے. لیکن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمیں پین ہوتی ہے ہم فوراً سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی کو کال کر لی، یہ کر لیا، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ایسے ویسے ہے، یا کوئی مووی دیکھنے لگ پڑے، کوئی مٹیریلسٹک چیز پکڑ لی. یعنی کہ
اس چیز سے بھاگتے ہیں، یا کوئی اس کا سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈ لیا، کوئی اور بندہ پکڑ لیا، اس سے ٹائم پاس کر رہے ہو، اس کی کمی پوری جو پہلے والے بندے کی ہے کمی پوری کرنے کے لیے نیا بندہ ڈھونڈ لیا ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، اس طرح کرو گے تو اپنے مائنڈ کا ریموٹ کنٹرول کسی اور بندے کو دے دو گے، پھر آپ کو کوئی مٹیریلسٹک چیزیں آپ کے دماغ کو کنٹرول کرے گی، پھر بندے آپ کے دماغ کو کنٹرول کرے گی، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا دماغ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو پین ہو رہی ہے، اپنے تھاٹ کو آبزرو کرو، یہ خیال کیسے آیا ہے آپ کے مائنڈ میں، اچھا یہ خیال آیا، میں اس کو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، زیادہ دیر تک ٹکے گا نہیں وہ خیال، تو اس کی جو تھوڑی دیر ہوگی نا اس کی پین کو برداشت کرو، آہستہ آہستہ 10 دن گزریں گے، 15 دن، مہینہ، 2 مہینہ، جتنی آپ کو پہلے پین ہو رہی ہوگی وہ 2 مہینے بعد نہیں ہوگی، پین اتنی ہوگی، لیکن آپ کا مائنڈ، دماغ آپ کا اتنا تگڑا، اتنا اسٹرانگ، اتنا پاورفل ہو گیا ہوگا، اتنی پین کو، وہ پہلے اتنی پین تھی اب اس کو اتنی پین لگے گی، تو اس پین کو آپ نے برداشت کر لو نا اسٹارٹنگ میں، اتنا جب آپ نے اٹیچمنٹ اپنے مائنڈ کو عادت بھی تو ڈال دی ہے، اب اسٹارٹنگ میں پین برداشت کرو، بھاگو نا، لیکن اس سے ہوگا کیا، مائنڈ میں لوپ نہیں بنے گی، لانگ ٹرم تک تکلیف نہیں ہوگی، تو ان سچویشن سے آپ اس جھنجھٹ سے نکل سکتے ہو۔ اب یہ بہت ہی آپ دیکھ سکتے ہو، آپ پارکوں میں چلے جاؤ، یونیورسٹیز میں چلے جاؤ، ہر بندہ نان آفیشلی طور پر کمیٹی ڈوبا ہوا ہے، تو پھر یہ ریلیشن ایسا ہوتا ہے کہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں فون پہ یا ادھر ادھر گھومنے چلے جاتے ہیں، تو وہ گھر والوں کی طرف سے کچھ ہوا نہیں ہوتا، اور ایٹ دی اینڈ موسٹلی چانسز میں کم ہی سکسیزفل ہوتا ہے، وہ پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیچ میں درار آ جاتی ہے، پھر اس پین کو ساری زندگی لانگ ٹرم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یا تو کوئی خود کو فزیکلی ہارم پہنچائیں گے، یا پھر مینٹلی طور پہ کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اس جھنجھٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے نزدیک تو بہترین طریقہ یہ ہے، کوئی بندہ آپ کو پسند ہے، اچھا لگنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اس کو نکاح کا پیغام بھیج دو، پتہ نہیں ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لوگ یہ پسند کی شادی کر رہے ہیں، ایسے ویسے، آپ کو کوئی پسند ہے تو اسے آپ پیغام بھیج دو، اور پھر آپ جیسے مرضی بات کرو، وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے کامیاب ہونے کے، اور موسٹلی جتنی بھی طلاق وغیرہ ڈیورس ہوتی ہیں، زیادہ تر جو لوگوں نے لو میرج کی ہوتی ہے ان کی ہوتی ہیں، ریزن از بیہائنڈ کہ انہوں نے شادی سے پہلے 3-4 سال ویسے ہی ریلیشن رکھا ہوتا ہے، اور ایسے ہی ایک دوسرے کو پانے کے لیے اتنی بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں، ایکچوئل میں وہ ہوتے نہیں، جب ایکچوئل میں ملتے ہیں تو وہ کچھ اور ہی نکلتا ہے، تو وہاں پہ کولیپس آتا ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ تھا کہ بھائی ایسی سچویشن سے اپنے مائنڈ کو کس طرح باہر نکالیں، تو ان چیزوں پہ آپ عمل کر کے کافی حد تک اپنے مائنڈ کو سکون دے سکتے ہو، اور ایک لانگ ٹرم کی پریشانی سے بچ سکتے ہو۔